نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب مل بیٹھے اور شریک ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت پاک کے صدقے میں اس مبارک دن کی برکات نصیب فرمائے اور عالم اسلام اور امت مسلمہ کو اس دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں اپنی بارگاہ سے خاص عنایت اور رحمت کی خیرات عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں سے اس مبارک حدیث پاک کہ جو الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے اور مفہوم اور معنی کے اعتبار سے بہت طویل ہے، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، یعنی الفاظ کم ہوتے ہیں اور اس کے اندر معانی کا ذخیرہ ہوتا ہے زیادہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، آپ کی شان ہے۔ یہ حدیث پاک اس کا بیان ثبوت ہے۔ 3 الفاظ ہیں، انما الاعمال بالنیات، اور بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں الاعمال بالنیہ، اس میں انما کا کلمہ بھی نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار، اس کی قبولیت اور اس کے نامقبول ہونے کا سارا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اب اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اس حدیث پاک کے دائرہ سے خارج ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا عظمت عطا فرمائی اور کیا شان جوامع الکلم عطا فرمائی کہ آپ کی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہوئے یہ 2 الفاظ ہماری ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ساری زندگی پر محیط ہیں۔ الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ یہ حدیث ہے، اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں، طویل حدیث ہے مگر اگلا حصہ جو اس کو اور واضح کرتا ہے میں اس پر وہ ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔
یعنی اجر وہی پائے گا جو اس کی نیت ہوگی. یعنی اسی بات کو اور واضح آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب دیکھیے یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو سیاستہ میں تمام کتابوں میں بیان کیا گیا، اور شاید حدیث پاک کی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس میں یہ حدیث پاک بیان نہ ہوئی ہو. مگر اگر بخاری شریف کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جگہ جگہ یہ حدیث پاک امام بخاری نے بیان فرمائی. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کو مرتب کرتے ہوئے 16 سال کا عرصہ لگایا. 16 سال لگے اس بخاری شریف کو مرتب کرتے ہوئے، ترتیب دیتے ہوئے. اور ذرا آپ اس حدیث پاک کی عظمت کا اندازہ کیجیے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث جو بیان کی ہے، جہاں سے بخاری شریف شروع ہوتی ہے، وہ پہلی حدیث یہی ہے. پہلی حدیث ہی یہ ہے بخاری شریف کی، نمبرنگ کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، تلاوت و ترتیب کے اعتبار سے، کتابی صورت میں پہلی حدیث ہے یہ، جسے امام بخاری علیہ رحمہ نے بیان فرمایا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ان مبارک الفاظ کو ہمارے لیے توجہ دلانے کے لیے کتنا اہم ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ بخاری شریف کا آغاز اس حدیث سے پاک کر رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ سیاستہ میں بھی اور شاید حدیث پاک کی کوئی کتاب ہو جس میں یہ حدیث پاک بیان نہ کی گئی ہو. پہلے زمانے میں جب بزرگوں کا، نیک اچھے لوگوں کا دور تھا، تو صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک انسان اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے کے لیے بزرگوں کے بعد بیٹھتا ہے، اولیاء عاملین نیک لوگوں کی سنگت میں جاتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے. بزرگ بیان کرتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں نیت درست کروانے کے لیے بزرگوں کے بعد بیٹھا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ کرنا ہے اس کا دار و مدار اس نیت پر ہے. عمل جو انسان کرتا ہے، ساری زندگی جو نیک عمل اللہ کی توفیق سے انسان کرتا ہے، عمل کی اہمیت کا انکار نہیں ہے. عمل کی اہمیت کا انکار نہیں ہے. عمل کی اپنی اہمیت ہے، شان ہے، مقام ہے، مگر عمل کی قبولیت اس نیت کے منحصر پر منحصر ہے. اس لیے نیتوں کی اصلاح کے لیے، نیتوں کی درستگی کے لیے، نیتوں کو پاک کرنے کے لیے، نیتوں کو صاف اور مقبول کرنے کے لیے لوگ اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھ کر، استادوں کے پاس بیٹھ کر، بزرگوں کے پاس بیٹھ کر، رہنماؤں کے پاس بیٹھ کر نیت کی اصلاح کا طریق لیتے تھے، درس لیتے تھے کہ نیتوں کو کیسے درست کیا جائے. وہ اچھے وقتوں کی بات ہے. اب ہماری زندگی کے اندر ہم اس کی اہمیت کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں. دوسری حدیث پاک دیکھیے جس سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ کتنا اہم ہے یہ معاملہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی اہمیت کیا ہے. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم. اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کو، وجود کو، باڈی کو وہ نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم، نہ وہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ جسم کو دیکھتا ہے، نہ صورتوں کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. پھر فرمایا دوسرے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. واموالکم، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہاری کسی ظاہری حیثیت کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. واعمالکم، اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. یعنی عمل کو دیکھا نیت کے اعتبار سے جاتا ہے. یعنی پہلے جو یہ فرمایا کہ دل کو دیکھتا ہے، تو محدثین بیان کرتے ہیں کہ دل کا ذکر اس لیے کیا ہے
کہ عمل چونکہ نیت جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہے انسان، کس سوچ سے کر رہا ہے، کتنی محبت سے کر رہا ہے، کتنے خلوص سے کر رہا ہے، کتنی عاجزی اور انکساری سے کر رہا ہے، کتنی تابعداری اور وفاداری سے کر رہا ہے، کتنے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے۔ اس کا کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، ظاہر میں جو ہو وہ دکھلاوا ہو سکتا ہے، مگر باطن ایسا ہے کہ وہ بالکل براہ راست مولا کے سامنے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارے ظاہر کو نہیں تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، باطن یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ ذرا اس حدیث پاک سے لگائیے۔ امام طبرانی نے یہ حدیث پاک روایت فرمائی، اس کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ عن سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن، مومن بندے کی جو نیت ہوتی ہے، فرمایا خیر من عملی ہی، اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اگلا جملہ سنیں ذرا، امام افروز یعنی بیان ہے آقا علیہ السلام کا، اور فرمایا کہ وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ، اور منافق کا جو عمل ہے، جو عمل وہ کرتا ہے، فرمایا خیر من نیتی۔ ظاہری طور پر یہ بات عجیب لگتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق بندے کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب مومن بندہ نیت کر کے نکلتا ہے خالص، تو وہ چاہے جیسا بھی عمل کر کے دکھائے، جتنا پاکیزہ عمل ہو، جتنی محبت سے ہو، جتنے خلوص سے ہو، تو بندہ مومن جتنے مرضی بلند مقام پہ چلا جائے، وہ اس کی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے عمل میں ظاہر میں کمزوری رہ سکتی ہے، مگر اس کی نیت عمل سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس کی محبت اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ اور منافق کا عمل اس لیے بہتر ہے نیت سے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، جو کر رہا ہے وہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، مگر وہ عمل جو کر رہا ہے، وہ عمل جو کہ بظاہر نماز ہے، بظاہر روزہ ہے، بظاہر جہاد میں شرکت ہے، بظاہر حج کرنے جا رہا ہے، تو چونکہ اس کی نیت خراب ہے تو نیت سے بہتر عمل ہے اس کا نہیں، وہ عمل بہتر ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس نیت کو کتنی اہمیت حاصل ہے ہماری زندگی کے اندر، کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر بندہ مومن کے لیے فرمایا وَكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ، اور جو کچھ بھی بس بندہ مومن اپنی نیت کے مطابق اگر عمل کر لے جو اس نے پاکیزہ نیت کی ہے، فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا صَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ، تو اللہ رب العزت اس کی نیت کی پاکیزگی کے صدقے میں اس کے عمل کے باعث اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے، اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں آج کی زندگیوں میں عمل کرنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ عمل جو بھی کرتے ہیں اس عمل کے پیچھے جو طاقت ہے، جو پاور ہے، جس نے اسے قبول کروانا ہے یا جس نے اسے معاذ اللہ رد کروانا ہے، وہ نیت ہے انسان کی۔ اس نیت میں جتنا انسان اخلاص پیدا کر لیتا ہے، اس نیت میں جتنی محبت پیدا کر لیتا ہے، اس نیت میں جتنی عاجزی اور انکساری پیدا کر لیتا ہے، اس نیت کے اندر انسان جتنا خلوص پیدا کرتا ہے، اس کے متضاد بہت ساری چیزیں ہیں، مگر بڑی چیز ایک جس کی مار ہمیں پڑ جاتی ہے وہ دکھلاوا ہے، وہ دنیا داری ہے۔ اگر اس کو نکال دیا جائے، دکھلاوے کو، ریا کو، دنیا داری کو، اور نیت میں پاکیزگی اور اخلاص پیدا کر لیا جائے، تو وہ عمل انسان کو اس زمین پر نہیں رہنے دیتا، اس زمین پہ رہتے ہوئے اس کا تعلق عرش کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کو اللہ رب العزت اپنے اس عمل کے صدقے میں، پاک نیت کے ساتھ کیے ہوئے عمل کے صدقے میں دل کو روشن اور نورانی کر دیتا ہے۔ تب بندہ مومن چلتا پھرتا زمین پر ہے، مگر اس کے باطن کا، اس کے روح کا، اس کے قلب کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ان انوار و تجلیات کا نزول بندے مومن کے قلب پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کیا جاتا ہے، مگر اس ساری چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ نیت کے اندر خلوص کتنا ہے، نیت کے اندر عاجزی کتنی ہے، نیت کے اندر محبت کتنی ہے۔ اس نیت کو درست کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، پوری توجہ سے انسان دھیان کے ساتھ ہر غیر کو ہٹائے
اور نیت کر کے خالصتاً اللہ کے لیے وہ عمل کرے۔ اور یہ بات نشین کر لیں، روایات میں آتا ہے، فقہا نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت ایسا خالص ہے، ایسا پاکیزہ ہے اور ایسا جمیل ہے وہ، کہ کسی عمل کے اندر ذرا سا بھی کسی غیر کا شائبہ داخل ہو جائے نا، کسی غیر کو دکھانا، توجہ کرنا، کسی کے لیے کرنا، جس عمل میں آ جائے تو وہ اتنا عظیم اور خالص اور پاک ہے کہ جب وہ چیز کسی اور کے ساتھ مل جائے اس عمل کو رد کر دیتا کہ نہیں بندہ مومن، یہ عمل تو نے میرے لیے نہیں کیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کئی عمل کرنے والے ایسے ہوں گے، جب انہیں رد کیا جائے گا، جب انہیں دھتکار دیا جائے گا، جب انہیں عذاب کی طرف بھیجا جائے گا، تو وہ اپنے عمل کے بارے میں پوچھیں گے تو رب کائنات ان سے فرمائے گا کہ جس کے لیے کیا تھا جاؤ اس سے اجر لے لو، جس کے لیے تھا جاؤ آج اس سے اجر لو، مجھ سے کیا مانگتے؟ یہ وجہ ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نیت پاکیزہ ہو جائے، انسان میں اخلاص آ جائے، تو اس کا تھوڑا عمل بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ نیت، اگر بغیر نیت کے انسان عبادت کر رہا ہو نا ظاہری طور پر، تو وہ عبادت عادت بن جاتی ہے، وہ عادت ہو جاتی ہے، روٹین، اگر اس میں نیت نہ ہو پیچھے۔ اور اگر نیت اچھی ہو تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اب اس نیت کا کمال دیکھیں، یہ ایک ایسا جادو ہے، میجک ہے، کہ اسی سے عادت بن جاتی ہے اور اسی سے عبادت بن جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے دیکھیں، سونا انسان کی عادت ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ سوتا ہے۔ وہی سونا اگر سنت طریق کے مطابق ہو جائے تو وہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، کہ انسان کوشش کرے باوضو پاک ہو کر سوئے۔ اگر باوضو نہیں ہو سکتا کم از کم سنت کے مطابق دائیں طرف، دائیں پہلو پر آقا علیہ السلام کے طریق کے مطابق سو جائے، لیٹ جائے، تو یہ سونا جو عادت ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ بھی عبادت بن جائے گی، یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ اور اگر نیت درست نہ ہو تو عبادت کر کے بھی وہ عادت رہ جاتی ہے۔ اور اس نیت کی اہمیت کا اندازہ، یعنی اس سے بہترین آپ کو مثال نہیں ملے گی سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو، کہ دیکھیں ہم، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں، اور صفائی کا خیال رکھنا، پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر جہاں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہیں یہ ہماری عادت بھی ہے، وہیں یہ ہماری عادت بھی ہے۔ جیسے کہ دیکھیے، کہیں جانے سے پہلے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فریش ہو کر غسل کر کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ منہ شدھ ہو کے نکلتے ہیں۔ تو صرف منہ دھونا، اور وہی منہ دھونا اگر وضو میں کیا جائے، دونوں عمل ایک جیسے ہی ہیں۔ انسان نے سوپ یوز کیا، صابن لگایا، منہ دھو لیا، سمپل منہ دھو لیا، اور اسی کے پیچھے وضو کی نیت آئی، تو فرق کتنا پڑ جاتا ہے کہ صابن سے ظاہری میل دھل جاتی ہے، ظاہر کا میل گند اتر جاتا ہے، اور پیچھے وضو کی نیت آئے تو وہی منہ دھونا باطن کی میل بھی اتار دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وضو کے اعضاء سے، جب تم وضو کرتے ہو، اس کے اعضاء کو، وہ جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں، اسے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ تمہارے وضو کے پانی کے ساتھ تمہارے گناہ جڑتے ہیں، جب وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے اسے دوبارہ استعمال نہ کرو۔ اب دیکھیں، منہ دھونا بظاہر ایک جیسا ہے، چاہے آپ ویسے منہ دھو رہے ہیں یا چاہے آپ وضو میں دھو رہے ہیں، مگر فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس چیز کا ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ صرف فریش ہونا چاہ رہے ہیں یا وضو کرنا چاہ رہے ہیں، اس ایک نیت نے اس عمل کی تاثیر کو بدل دیا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری ساری زندگی کا، تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ جتنی نیت پاکیزہ ہو جائے گی، جتنی نیت اچھی ہو جائے گی، جتنا نیت میں خلوص آ جائے گا، جتنا اس نیت کے اندر محبت آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، طہارت آ جائے گی، اتنا ہی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو جائے گا۔ یہ جو اجر دیا نا کہ ایک کے بدلے میں 10 کا اجر، یہ تو ہر کسی کو ملنا ہے، پھر اس 10 سے 70 بھی ملتا ہے، پھر 70 سے 100 بھی ملتا ہے، پھر 700 بھی ملتا ہے، اور حدیث پاک میں 7 لاکھ کے برابر بھی ملتا ہے۔ تو یہ جو ملتا ہے، یہ کس لیے ملتا ہے، کس چیز سے ملتا ہے؟ یہ اس عمل کو
جو قبولیت کے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے اور زیادہ اجر دلانے والی چیز ہے وہ اور کچھ نہیں ہے، وہ نیت ہے۔ جتنا انسان اپنی نیت کو خوبصورت کرتا ہے اتنا زیادہ اجر اللہ کی بارگاہ سے پا لیتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اس نیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمانوں میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایک خاص ڈیوٹی دے رکھی ہے، ایک خاص ڈیوٹی ہے۔ جیسے کہیں کسی علاقے میں آپ جائیں تو چیک پوسٹ ہوتی ہے نا، بارڈر جب آپ کراس کرتے ہیں تو بارڈر پہ جو چیکنگ ہوتی ہے تو وہ ایک بارڈر ہے، وہاں پر چیکنگ کے لیے کچھ فرشتے کھڑے ہیں جیسے امیگریشن ہوتی ہے۔ اب ان کی ڈیوٹی ہے ایک، وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ جب فرشتے انسان کے اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو بھی، ہر پیر کو بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو وہ عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے، وہ آسمان پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ رب العزت ان کو مقرر کر رکھا ہے کہ ہر عمل کو چیک کریں۔ اب وہ عمل چیک کرتے ہیں، اللہ نے ان کی خاص ڈیوٹی لگائی ہے، ان کے پاس خاص سکیننگ ہے، خاص مشینیں ہیں۔ وہ کیا مشینیں ہیں؟ اب وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو عمل فرشتے لے کر جا رہے ہوتے ہیں نا، بندہ کر کے آیا، فرشتے اس کے گواہ ہیں کہ یہ کام کر رہا تھا بندہ، ہم نے دیکھا، ہم نے لکھا ہے۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں یہ عمل مٹا دو، ڈیلیٹ کر دو۔ وہ عمل مٹا دیا جاتا ہے۔ اب وہ فرشتے اس لیے سوال نہیں کرتے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس کی جگہ یہ عمل کرو جو اس نے کیا ہی نہیں۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جو عمل اس نے کیا تھا اور ہم دیکھ کر آئے تھے وہ تم نے مٹا دیا ہے، اور جو عمل اس نے کیا ہی نہیں ہے تم نے وہ لکھوا دیا ہے، تو راز کیا ہے؟ تو وہ فرشتہ پھر اس کو جواب یہ دیتا ہے کہ یہ عمل جو اس نے کیا ہے نا، یہ اس لیے مٹایا گیا ہے کہ اس عمل میں اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا تھا، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، اس نے مجبوراً یہ کام کر دیا تھا، اس کی نیت اور ارادہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس عمل کو نکال دیا ہے۔ اور یہ عمل جو تمہیں لکھوا رہا ہوں یہ اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ اس کو کرنے کی نیت تھی اس کی، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس نیت کا کتنا دار و مدار ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس نیت کو کتنا بڑا مقام حاصل ہے اس کی بارگاہ میں کہ یہ عمل کو قبول بھی کرواتی ہے اور عمل کو رد بھی کرواتی ہے، عمل کو قبول بھی کرواتی ہے اور عمل کو رد بھی کرواتی ہے۔ غزوہ تبوک جب ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام میدان جنگ میں وہ شہید ہو گئے، دشمن کی تلوار سے مر گئے۔ اب صحابہ کرام نام ذکر لے رہے تھے، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو شہید نہ کہو، وہ مر گئے، انہیں شہید مت کہو، وہ مر گئے۔ مدینہ پاک میں کچھ لوگ فوت ہو گئے جو جنگ میں نہیں گئے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید ہو گئے۔ اب غزوہ تبوک کی میں باریکی میں نہیں جاتا، یہ سب سے مشکل وقت تھا، بڑی سخت آزمائش تھی سفر پر جانے کی، موسم کی سختی بھی تھی، پھل بھی تیار تھا، اس کو بیچ کر پورے اپنے موسم کا ہم نے اجر لینا تھا، بڑا مشکل آزمائش تھی، جانا مشکل تھا، مگر چلے گئے لوگ۔ اور وہاں کچھ ایسے تھے جو شہید ہوئے، ظاہری طور پر فرمایا مر گئے ہیں، کچھ مدینہ پاک میں فوت ہو گئے، حضور نے فرمایا شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میدان جنگ میں ہمارے سامنے دشمن کی تلوار سے کٹ کے مرا ہے اس سے آپ کہتے ہیں مر گیا ہے، جو مدینہ پاک گھر میں بیٹھا مر گیا اسے آپ کہتے ہیں شہید ہے، تو راز کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو میدان جنگ میں دشمن کی تلوار سے کٹ کے مرا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا، وہ جہاد کی نیت سے ہی نہیں آیا تھا، مجبوراً ساتھ آ گیا تھا وہ، تو اس کی چونکہ نیت نہیں تھی اسے اجر نہیں ملا۔ اور وہ جو مدینہ پاک میں گھر میں مرا ہے اسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیماری کی وجہ سے جنگ میں نہیں آ سکا تھا، اور ایک رات بھی سکون سے نہیں سویا کہ اگر صحت مند ہوتا تو آج میدان جنگ میں جا کے شریک ہوتا اور شاید مجھے شہادت مل جاتی، تو وہ یہاں رہ کر بے قرار تھا کہ شریک نہیں ہو سکا، تو اللہ رب العزت نے اسے اس نیت کے اجر کے مقابلے میں اور بدلے میں شہادت کا مقام عطا فرما دیا۔
اب یہ نیت ہے جو انسان کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم بنا دیتی ہے اور اتنا مقبول بنا دیتی ہے، اتنا عظیم کر دیتی ہے۔ مگر اس نیت پر ہم اگر کوشش کر کے اس کو اپنی اللہ کی رضا کے لیے اور خالص اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں عمل کو پیش کرنے کے لیے کریں تو وہ اس تھوڑے عمل کے بدلے میں اجر زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ایسا رحیم اور مہربان ہے اور ایسا کریم ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ کو کہا، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نیت کو خراب کیا چیز کرتی ہے؟ نیت کو سب سے زیادہ خراب دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتی ہے، کسی کو دکھانا، کسی کو پیش کرنا، ایک یہ چیز، اور دوسرا یہ چیز کہ انسان اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے عمل کرے، کہ مجھے کہیں بڑا نمازی ہے، مجھے دنیا کہے بڑا روزہ دار ہے، مجھے کہیں بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے عمرے کرتے ہیں۔ یہ بھی دکھلاوا ہے کہ دنیا کے لیے اگر کیا جائے گا عمل، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہت سارے بزرگوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحتیں کی ہیں، مگر ایک نصیحت جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجدو نے ہمیں کی، خاص طور پر ایک خاص نصیحت تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے، جیسے شاگردوں کو استاد سمجھاتے ہیں، تو آپ نے ہمیں کہا، بیٹا اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ اعمال ایسے ضرور کرنا، کوئی اعمال، کوئی عمل، چند اعمال ایسے ضرور کرنا جن کے بارے میں صرف تمہیں اور اللہ کو خبر ہو۔ یعنی کچھ عمل ایسے چھپ کے، ہر کسی سے چھپ کر خالصتاً اللہ کے لیے کیے جائیں کہ وہ صرف اللہ اور تمہارے درمیان ہو، تاکہ نہ اس میں دکھلاوا آئے، نہ اس میں ریا آئے، نہ اس میں کسی کے سامنے نمائش کی بات آئے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، خالصتاً اللہ کے لیے کیے جائیں۔ کیوں؟ اس سے انسان کے عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے۔ بزرگوں نے اس نیت کو درست کرنے کے لیے اور نیت کو پاکیزہ کرنے کے لیے کچھ نصیحتیں لکھی ہیں، کچھ اس کے طریقے بتائے ہیں کہ جو کہ یہ بیماری ہے نا، اس کو دور کرنا ہے، نیت کو درست کرنا ہے، نیت کو صاف کرنا ہے، نیت کو پاکیزہ کرنا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے، وہ کیسے ہوگی؟ تو یہ 4 طریقے جو خالصتاً بیان کیے گئے ہیں، میں ان پر اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان عمل کر رہا ہے، جیسے انسان اللہ کی توفیق سے نماز پڑھتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، حج زکوٰۃ کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی کار خیر کرتا ہے، تو عمل اگر اللہ کی توفیق سے انسان کر رہا ہے تو اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے اندر ہمیشہ عاجزی لائے۔ کیا عاجزی؟ کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو میں نے کیا ہے۔ یہ نہ آئے کہ میں کر رہا ہوں، یہ میں کا خیال نہ آئے۔ اور یہ جو میں کا خیال ہے کہ میں کر رہا ہوں یا میں کرتا ہوں، یہ اتنا تباہ کن ہے کہ جہاں یہ آ جاتا ہے وہاں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، ان کو اس بات سے اتنی یعنی کہ کوشش تھی ان کی، اور اتنا مجاہدہ تھا ان کا، ان کی اتنی اسٹرگل تھی ساری زندگی، کہ وہ ساری زندگی اپنی زبان پر لفظ میں ہی نہیں لائے۔ آئی، میں، ساری زندگی زبان سے یہ لفظ ہی نہیں بولا۔ اب ایک دن ایک شخص آ گیا، اس نے کہا جی میں آج ان سے یہ لفظ بلوا کے چھوڑوں گا۔ ایسے ہوتے ہیں نا کئی لوگ، ان کا مشن ہی ایسا ہوتا ہے۔ وہ یہ مشن لے کے آ گیا کہ آج میں حضرت صاحب کی زبان سے یہ لفظ نکلواؤں گا۔ وہ آ کے بیٹھا، اور جب اس کی باری آئی تو اس نے سوال کیا۔ اس نے کہا حضرت ایک سوال ہے کہ شیطان کو کس چیز نے مروایا تھا؟ اب اس کا جواب ہی ہے میں، کہ میں کیسے سجدہ کروں؟ شیطان کو کس چیز نے مروایا تھا؟ اب وہ عالم نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ نماز کا وقت تھا، آپ نے فرمایا نماز پڑھنے، جواب مل جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو میں جواب دوں گا، اتنی احتیاط تھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، تو آپ نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ کون ہے وہ جس نے سوال کیا تھا؟ وہ پیچھے سے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا میں ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا میں ہوں، آپ نے فرمایا اسی چیز نے مروایا تھا۔ یعنی جواب دینے کے لیے بھی یہ جملہ زبان پر نہیں رہا ہے۔ تو اگر عمل انسان کر رہا ہے تو توفیق اللہ کی سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے پڑھ لی ہے یا میں پڑھتا ہوں۔ انسان کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔
اس سے نیت پاکیزہ ہوتی ہے، اس میں کو نکالا جائے۔ دوسری چیز یہ فرماتے ہیں کہ جتنی نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس نے مجھے دے دیا، میں اس کے لائق اور قابل نہیں ہوں۔ تو ایک عاجزی انسان کے اندر آئے، اور ایک انسان کی تربیت میں شکر گزاری آئے، اور تیسری چیز کہ عمل کرنے کے بعد ڈر ہو کہ کہیں عمل رد نہ ہو جائے، اس عمل کے قبول کرنے کی دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ عمل کی کرنے پر دھیان نہ جائے، اللہ کی رحمت کی طرف دھیان جائے۔ تو تیسری چیز یہ ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کی نیت کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے اور نیت کے اخلاص میں لانا چاہتا ہے، ان کے لیے بزرگوں نے کہا کہ وہ اپنے عمل سے زیادہ گناہ کو دیکھے۔ یہ نہ دیکھے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں یا اتنے روزے رکھ لیتا ہوں، اتنا صدقہ خیرات، نہیں، ان چیزوں کو نہ دیکھے، وہ اپنے گناہوں کو دیکھے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے مجھ سے، یہ بھی نافرمانی ہے، یہ عمل بھی ایسا ہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھتا جائے تاکہ اس سے دور ہوتا جائے، اور دوسری طرف عمل پر نگاہ نہیں جائے گی تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نیت کو پاکیزگی عطا کرتی ہیں اور نیت کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہیں، اور جب نیت کے اندر پاکیزگی اور اخلاص آ جاتا ہے تو وہ عمل پھر اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کسی چیز پر نہیں ہے، اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے، اور یہ نیت عمل کس طرح کیا ہے، کیسا کیا ہے، اس کو نہیں دیکھتی۔ اس سے خوبصورت مثال آپ کو نہیں ملے گی، جو میں چند جملوں میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کنویں کے پاس میں نے ایک چھوٹا سا کنڈا لٹکا دیا ہے، ایسے لکڑی سے گھاڑ دی ہے کنویں کے پاس، اگر کوئی مسافر آئے اپنے جانور کو اس کے ساتھ باندھ کے سکون سے بیٹھے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا عمل کیا آپ نے۔ وہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، ایک اور صحابی آئے، وہ آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کنویں کے پاس وہ کسی نے کوئی کھونٹا شونٹا لگا دیا تھا، وہ میں نے اکھاڑ دیا ہے، وہ میں نے اکھاڑ دیا ہے، کہیں اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ اب ایک نے عمل کیا ہے، ایک نے اس عمل کو ختم کر دیا ہے، دونوں کو فرمایا اچھا کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمل کر کے آیا آپ نے اس کو بھی شاباش اور مبارک دی، اور جو اس عمل کو ختم کر کے آیا آپ اس کو بھی شاباش اور مبارک دے رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ میں عمل پر مبارک اور شاباش نہیں دے رہا، میں نے دونوں کو نیت پر مبارک اور شاباش دی ہے۔ یہ وہ چیز ہے نیت، جو عمل کو قبول بھی کرواتی ہے اور جو عمل کو رد بھی کرواتی ہے۔ اس نیت کو جتنا میں اور آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی یہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اجر دلانے والی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔